والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حمیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات ذی وقار 18ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، مختصر سی آیت ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون۔ قد کا معنی یہ ہے کہ شک نہ کرنا، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کہ افلح المؤمنون کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں، اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں، یہاں بھی دنیا میں بھی ایمان والے کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، اور میدان محشر میں جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں۔ اس کی قبر اللہ فرماتا ہے سونی بن جاتی ہے کہ جو ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام، اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور ہے، یہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، اور دونوں کو اللہ نے مختلف انداز سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورت ہے ایک جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے، 30ویں پارے کی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے یہ، اور اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن پاک پورا نازل نہ فرماتا، صرف ایک سورۃ العصر ہی نازل فرما دیتا تو بندوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی، یہ سورۃ العصر ہی کافی تھی کہ اللہ اس بندوں کو اس سورت کے ذریعے سے ہی بندوں کو ہدایت عطا فرما دیتا، بے شک اللہ پورا قرآن پاک نام ہی نازل فرماتا۔ تو اتنی پیاری سورت ہے یہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے۔ اللہ فرماتا والعصر، والعصر، واو جو ہوتا ہے نا عربی میں لفظ واو، با اور تا، یہ تین لفظ ایسے ہیں کہ جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قسم کے لیے کسی نے قسم اٹھانی ہو تو وہ کہتا واللہ، یا کہتا باللہ، یا کہتا تاللہ، واللہ باللہ تاللہ، یہ تین لفظ جو ہیں یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اب اللہ ارشاد فرمائے قسم زمانے کی، اللہ ہمارے لیے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جھوٹی قسم کھاؤ گے تو میں تمہاری پکڑ کروں گا۔ جھوٹی قسم کی اللہ پکڑ فرماتا ہے، جھوٹی قسم کھاؤ گے تو میں پکڑ لوں گا تمہیں۔
یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ قسم جھوٹی کھاؤ گے تو میں پکڑ لوں گا. اب یہاں اللہ والعصر فرما رہا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے. ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں جس میں فرمایا کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر. یہ دہر بھی زمانے کو کہا جاتا ہے اور عصر کا معنی بھی زمانہ ہے. یا اللہ یہاں دہر کیوں نہیں فرمایا، یہاں عصر فرمایا ہے. اب عصر اور دہر میں فرق کیا ہے یہ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ دہر کس کو کہا جاتا ہے، عصر کس کو کہا جاتا ہے. دہر کہا جاتا ہے کہ اول دنیا فی آخرہا، کائنات کے پہلے دن سے لے کر جس دن کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کو دہر کہا جاتا ہے. جس دن کائنات کا پہلا دن تھا اس دن سے لے کر کائنات کے آخری دن تک یعنی کہ قیامت کی گھڑی تک یہ سارے کا سارا دہر اس کو کہا جاتا ہے. تو یا اللہ عصر کیا ہے؟ اب عصر کس کو کہتے ہیں یہ سن لے. دہر کہا جاتا ہے کائنات کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک یعنی کہ قیامت کی صبح تک اس کو دہر کہا جاتا ہے. عصر کے کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی پیارے کے پہلے سانس سے لے کر کسی پیارے کی پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک اس کو عصر کہا جاتا ہے. دہر کس کو کہتے ہیں جی؟ کائنات کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جس دن قیامت ہوگی اس دن تک یہ سارا زمانہ دہر ہے. اب عصر یہ ہے کہ کسی محبوب کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک یہ سارے کا زمانہ اس کو عصر کہا جاتا ہے. جس دن کائنات بنی وہاں سے دہر شروع ہوا. جس دن محبوب اللہ کے محبوب نے پہلا سانس لیا وہاں سے عصر شروع ہوا. وہاں سے عصر شروع ہوا. اور یہ کب ہوا؟ یہ حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، زمین بھی نہیں بنی، آسمان بھی نہیں بنا، چاند سورج کچھ بھی نہیں، پہاڑ بھی نہیں، سمندر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہے اور اس کا محبوب ہے. اور محبوب کی پہلی سانس سے لے کر محبوب کی آخری سانس ابھی ہوئی نہیں ہے. آخری سانس ابھی محبوب کی آخری سانس ہوئی نہیں ہے. ہمارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار شریف میں آج بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو پیش اس کے سامنے چیز کی جاتی ہے جو زندہ ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری سانس ہوا نہیں ہے اور پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک اس کو عصر کہا جاتا ہے. اور اسی عصر کے زمانہ جو ہے، عصر کا زمانہ جو ہے، اسی زمانے کی اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے. یا اللہ اس دہر کی بھی قسم ارشاد فرما لیتا جس میں ہم ہیں، ہم گناہگار تیرے محبوب کے امتی ہیں، اس کی بھی قسم ارشاد فرما دیتا تو ہم بھی کہتے کہ یہ اللہ نے ہمارے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے. تو آواز آتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہاری قسم میں کیوں کھاؤں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اللہ ہماری قسم ہمارے زمانے کی قسم کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آواز آتی ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. ارے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے پلید تھے، ناپاک تھے. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ماں کے پیٹ میں تھے، تم پلید تھے، جب پیدا ہوئے اپنی ماں کو ناپاک کر دیا. تمہاری قسم میں کیوں کھاؤں؟ میں تمہاری قسم کیوں کھاؤں؟ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں ناپاک ہو گئی، تم ماں کے پیٹ میں تھے، تم ناپاک تھے، میں تمہارے زمانے کی قسم کیوں ارشاد فرمو؟ یا اللہ پھر کس کی قسم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی سانسوں کی قسم میں کھاتا ہوں کہ جس کے ولادت والے کمرے کو میرا کعبہ بھی سجدہ کرتا ہے. میں اس کے زمانے کی قسم کھاتا ہوں. والعصر مجھے محبوب کے ایک ایک سانس کی قسم ہے، ایک ایک سانس کی قسم ہے، ایک ایک سانس کی قسم. ہماری قسم نہیں ارشاد فرما، ہم تو ناپاک ہیں، پیدا ہوئے تو ماں کو کر دیا، بستر کو ناپاک کر دیا. لیکن قربان نہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر پیدا ہوئے ہیں، زمین پر پہلا قدم رکھا ہے،
ایسے پہلا قدم سرکار نے زمین پہ آیا ہے تو اللہ نے حضور کے قدم کی برکت سے ساری روئے زمین کو پاک کر دیا ہے، ساری روئے زمین کو۔ ہم اس لیے کہتے ہیں تیرے بوہے دیاس بے اسیانو میرے مالک بڑے لجپالو چن فلک دویخ کے چھپ جاوے ایڈے سونے و بدرے کمالو چن اکھیاں دا ٹھنڈک پا جاوے آس آس یدی ماں جمال تے حدوں پار گلزار سرکار دی گل حدوں پار گلزار سرکار دی گل بے مثل تے بے مثال۔ رب فرماندہ دنیا والے ہو میں تاڑی قسم کیوں کھاواں، میں تے محبوب دے زمانے دی قسم اٹھاواں گا، میں یار دے ایک ایک سا دی قسم اٹھاواں گا، میں یار دے ایک ایک سا دی یار دے زمانے دی قسم ارشاد فرماواں گا۔ رب العالمین نے فرمایا والعصری منو زمانے دی قسم ہے، یا اللہ زمانے دی قسم کیوں اٹھانا ہے پیا، محبوب دیاں سانساں دیاں قسماں کیوں چکنا ہے پیا۔ آواز آندی ہے ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان کاٹے ویچے، بے شک انسان خسارے ویچے، یا اللہ سارے انسان کاٹے دے نقصان ویچنے۔ اب خسران دا لفظ رب العالمین نے استعمال کیتا ہے، ایک لفظ نقصان ہے، اے بھی عربی دا لفظ ہے، ایتھے رب العالمین نے نقصان لفظ نقصان دا ذکر نہیں فرمایا، ایتھے خسران دا ذکر فرمایا ہے۔ یا رب العالمین نقصان تے خسران کیے، آواز آندی ہے دنیا والے ہو خسران ہے وے اگر کسے بندے نے ایک ایکڑ زمین دے وچ ایک کلہ زمین دے وچ کوئی جناب دی فصل کاش کیتی ہے، آسمانی بلائے آ گئی، آسمان والو آزمائش آ گئی ہے، ساری فصل تباہ ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں رہا، ایک تیلہ بھی بچیا کوئی نہیں، اینو خسران آکھیا گیا ہے۔ نقصان کنو آندے نے، نقصان ہے وے ایک بندے نے 5 یا 10 ہزار دا بازارو سامان دکان تے لے کے آیا ہے، سبزی یا فروٹ لے کے آیا ہے، او دے وچوں اگر 10,000 دا لے کے آیا ہے 8,000 دا ویچ دیتا ہے، 2,000 حالے جناب جی پورے نہیں ہوئے تو کل جا کے دوبارہ 8,000 دا لے کے آ جائے گا، اللہ برکت فرما دے گا۔ آواز آندی ہے نقصان ہووے جدے وچ کچھ نہ کچھ بچ جاوے، خسران ہووے جدے وچ تیلا بھی نہ بچے، یا اللہ سارے انسان خسران دے وچ نے۔ آواز آندی ہے سارے انسان کاٹے دے وچ نے، لیکن اونا انسانہ دے وچوں ایک او بندہ، ایک او جناب جی میرے محبوب دا غلام جدے دل وچ ایمان ہے، جدے دل وچ ایمان دی رتی موجود ہے، او کاٹے وچ نہیں ہوتے، کامیاب ہو جائے گا، اوتے کامیاب ہو جائے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا رب نے ارشاد فرمایا دنیا والے ہو مگر او ایمان والے جنہاں نے میرے محبوب دا کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے، حقوق اللہ نو اچھے طریقے نال ادا کر دینے، حقوق العباد نو بھی اچھے طریقے نال ادا کر دینے، ڈیوٹی کر دینے تے 16 آنے کر دینے، ناپ تول کر دینے تے چنگا تے ستھرا کر دینے، کسے نال جناب دی تجارت کر دینے ستھری کر دینے، لین دین کر دینے ستھرا کر دینے، کدی بھی کدے نو دھوکا نہیں دیتا، کسے نال فرار نہیں کیتا، کلمہ پڑھن دا حق پہ ادا کر دینے، او خسران وچ نہیں۔ یا اللہ انہاں واسطے اعلان کیے رب العالمین سورۃ النحل آیت نمبر 97 وچ ارشاد فرماندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ. آواز آندی ہے دنیا والیو جڑا ایمان جن نے قبول کر لیا ہے ایمان دے نال جناب جی نیک عمال بھی کردہ ہے او مومن ناک چنگے عمال بھی کردہ ہے نیک عمل بھی کردہ ہے. یا اللہ او دیوان سے آڈر کیے فرمایا اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا فرما دینے پاکیزہ زندگی عطا فرما دینے پاکیزہ صاف سے ستھری زندگی عطا فرمانے تے کنو پاکیزہ زندگی عطا اللہ فرماندہ ہے او خوش نصیب جیڑا ایمان دے نال نیک عمال بھی کردہ ہے چنگے عمال بھی کردہ ہے چنگے عمال بھی کردہ ہے تے ایک ہی دی وجہ تو ہے اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نسبت دی وجہ تو ہے جس نے نسبت حضور نال جوڑ لئیے کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا ہے ایمان والا بن گیا ہے تے ایمان دے نال نیک عمال بھی کردہ رہا ہے. رب فرماندہ ہے اسی انہوں سونی زندگی عطا فرما دینے اے دنیا بھی چنگی کر دینے قبر بھی چنگی کر دے وانگے میدان معاشر وچ بھی ہو کامیاب ہو جائے گا. اسی ایسے واسے اعلان کرنے بمانگے دوہل اعلان کرنے دنیا والے ہو جے چھٹ دے وے دنیا ہو سکتا ہے گزارا جے چھٹ دے وے دنیا اے فراڈ نہ کرے گا گزارا ہو جائے گا جھوٹ نہ بولے گا گزارا ہو جائے گا اے کسے نال دھوکا نہ کرے گا گزارا ہو جائے گا اے جناب دی چنگا چوکھا کھان تو بہتر ہے دال دے نال سبزی نہ روٹی دا لقمہ کھا لے گا گزارا ہو جائے گا جے چھٹ دے وے دنیا ہو سکتا ہے گزارا پر محبوب چھڑیاں گزارا نہیں ہندہ محبوب چھڑیاں گزارا نہیں ہندہ. اس محبوب دی جدو گل من لوانگے جڑے محبوب دی زبان اقدس تو اے الفاظ جاری ہوئے نے او دنیا والے ہو الصلاۃ معراج المومن الصلاۃ معراج المومن نماز مومن دی معراج نماز مومن دی معراج. میرے کریم کو لو پوچھیا یا رسول اللہ اے تے دسیا جے اگر کوئی چاہے رب نال کلام کرنا چاہے انہوں کیڑے عمال کرنا چاہیے نے محبوب نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے میں رب نال گلاں کراں او اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے وے او نماز شروع کر دے وے او سمجھے میں رب نال کلام پیا کرنا وا میں رب نال گلاں پیا کرنا وا. سونے ہی بھی دسیا جے اگر کوئی چاہے رب او دے نال کلام کرے بندہ رب نال کلام کرے او نماز پڑھے او رب او دے نال کلام کرے او کی کرے. میرے محبوب نے فرمایا میرے غلامو اگر چاہندے ہو رب تاڈے نال کلام کرے تسی زیادہ تو زیادہ قرآن مجید دی تلاوت کریا قرآن پڑھیا کرو. جدو قرآن بندہ پڑھدا ہے اے سمجھیا جے رب او دے نال گلاں پیا کردا ہے رب او دے نال ہم کلام ہوندا ہے پیا رب او دے نال کلام پیا کردا ہے. اسی ایسے واسطے اعلان پہ کرنے پر محبوب چھڈیاں گزارا نہیں ہوندا منا لے جویں اج من دائی پیارا بنایو دے منیا گزارا نہیں ہندہ بنایو دے منیا گزارا. پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فرمایا پاکیزہ زندگی عطا فرمانے یا اللہ پاکیزہ زندگی کیویں ملے گی پاکیزہ زندگی کیویں ملے گی یا اللہ نہا کے تو کے پاک ہو جاوانگے پانی سانو پاک کر دے گا زندگی پاکیزہ ہو جائے گی. رب فرماندہ نہیں اگر پانی صرف پاک کردہ ہندہ کتے نو نہر وچ چھڈو صبح 4 بجے رات نو 12 بجے لے کے آؤ وہ پہلے تو بھی ناپاک ہوئے گا وہ پہلے تو بھی زیادہ ناپاک ہوئے گا. پتہ چلے پانی پاک کردہ نہیں تو یا اللہ کون پاک کرتا ہے. او اللہ دا قرآن پڑھنے سورہ جمعہ آیت نمبر 2 جے رب العالمین نے فرمایا دنیا والیو والذی
بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رب دا اعلان پیا ہوندا دنیا والیو میں اپنے محبوب نو کلیا ہی اسے واسطے وے تاکہ قرآن دی آیتاں پڑھدا جاوے تانوں سناندا جاوے نالے تانوں پاک کردا جاوے نالے محبوب تانوں پاک کردا جاوے. اج جناب جی عصر دی نماز بھی پڑھنا با جماعت, مغرب دی نماز بھی پڑھنا با جماعت, عشاء دی نماز پڑھ کے با جماعت, پھر جناب جی جدو علام کرن واسطے اپنے بستر تے جاؤ گے ایک گل ذہن دے وچ سوچنا یا اللہ جڑا محبوب سانو پاک کردا ہے جڑا سانو پاک کردا ہے او محبوب خود کنا کو پاک ہوے گا, او محبوب خود کنا کو پاک ہوئے گا جڑا سانو پاک کردا ہے. پھر رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جتھے جتھے بھی کلام رب پیا کردا ہے مومناں نال گلاں پیا کردا ہے ایمان والیاں نال گلاں پیا کردا ہے یا اللہ کافراں نال کیوں نہیں کردا. رب فرماندا ہے کافر بے ایمان میرے یار نو من دے کوئی نہیں جڑا میرا یار دا نہیں ہو سکیا میرا بھی نہیں ہو سکدا. میں یو دے نال گلاں کر کے کی کرنا ہے, میں یو دے نال کلام نہیں کرنا. یا اللہ پھر کس طرح کلام فرمائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون. اے پیارے مومناں نال گلاں میں کراں گا کافراں نال گلاں تو کرے گا. اے کافراں نال تو گلاں کر, اے تینوں من دے کوئی نہیں انہاں نال میں کوئی نہیں گل کرنی, میں تے کلام او دے نال کراں گا گل او دے نال کراں گا جڑا میرا محبوب تینوں منن والا ایمان والا ہے. ہن ایمان دا معنی کی ہے ذرا توجہ نال سماعت فرمانا. ایک معنی بہت سارے ایمان دے معنی نے انہاں وچوں ایک معنی الامانت یعنی امانت نہ معنی امانت. اسی کنے خوش نصیب ہاں, اسی کنے خوش نصیب ہاں رب نے امانت اپنی سانو عطا فرمائی. ایس دل وچ ایمان ہے نا تے اللہ نے سانو اپنی امانت عطا فرما دیتی ہے. تو یاد رکھیا جے ایمان دل وچ آندا ہے, صرف کلمہ پڑھن نال بندہ مومن نہیں ہوندا. قرآن دی گل ہے میری گل ہویا تے چھڑ دیا جے. قرآن سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 تے 15 پڑھنا, تفسیر اپنی مرضی دی پڑھنا. رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کچھ لوگ عرابی کچھ کٹھے ہو کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے, حضور دے ڈیرے تے آ گئے. اج دنیا دا کوئی ڈیرے دار بندہ ہووے او دا نوکر چا کر دستا ہے کہ فلاں بندہ ملن واسطے آیا ہے, حضور دے ڈیرے تے کو ملن واسطے آئے. عرشیاں دا جناب جی جڑے فرشتے نے فرشتیاں دا سردار جبرائیل حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کردا کملی والیا فلاں بندے ملن واسطے آئے. اج دنیا دے ڈیرے دار دے بندے تھے جڑا نوکر رکھیا ہے وہ دستا جی فلاں بندہ ملن آیا جے. محبوب نو کوئی ملن واسطے آئے کوئی دنیا دار نہیں دستا, جبریل آ کے دستا ہے. اگر سمجھ آئیے تو اچھی بولو سبحان اللہ. اس واسطے رب العالمین نے فرمایا کچھ لوگ ربی حضور دی بارگاہ وچ آگے کٹھے ہو کے آگے انہاں کے گل کی پہ کر دینے آمنا قالت الاعراب آمنا. عربیاں نے آکھیا سونے اسی ایمان والے بن گیا, اسی ایمان والے بن گیا, اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, ایمان والے بن گیا. آواز آندیے نانا قل لم تؤمنوا. اے پیارے
حبیب انہاں نو فرما دے حالے ایمان والے بنے کوئی نہیں جے آنے ایمان کیوں نہیں قبول کیتا یا اللہ حالے کی ہویا آواز آندی ہے ولیکن قولو اسلمنا حالے تے ایک وہ اسی اسلام لے آندہ ہے اسلام والے بن گیا مسلمان بن گیا یا اللہ ایمان والے کیوں نہیں فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَا يَلِتْكُمْ مِنْ آمَالِكُمْ شَيْئًا یا رب العالمین ایمان والے کلو بنن گے رب فرماندہ قرآن پڑھتے نو پتا چلے یا اللہ ایمان والے دی تعریف تے دس ایمان والا کونے آواز آندی ہے دنیا والے ہو ایمان او دو دل وچ آندا ہے جدو دل وچ میرے یار دا پیار ہوندا ہے جدو میرے دل تیرے دل وچ میرے محبوب دی محبت آ جائے تیرے دل وچ میرے محبوب دا پیار آ جائے عشق آ جائے جدو پیار آ جائے گا پھر تو ایمان والا بن جائے گا اس سوا سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اے عمر فاروق میرے نال کنا پیار کرنا ہے عرض کیتی کملی والیا ساری کائنات تو ود تاڑے نال پیار کرنا وا لیکن اپنی جان تو زیادہ نہیں کردا حضور نے فرمایا اے عمر فاروق حالے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا یا رسول اللہ کس طرح ہوئے گا امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر فاروق تیرا ایمان ہو تو مکمل ہوئے گا جدو اپنی جان تو ود کے میں مصطفیٰ نال پیار کر لگے گا میں مصطفیٰ نال پیار کریں گا وہ دو ایمان مکمل ہو جائے گا ان ایمان آؤندہ کتھے وے ایمان ایک سینہ ہے ایک دل ہے ایمان کتھے ہوندہ ہے دل وچ سینے وچ نہیں ہوندہ سینے وچ اسلام ہوندہ ہے ایمان دل وچ ہوندہ ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا نماز دی پرواہ کوئی نہیں روزے دی پرواہ کوئی نہیں کسے وڈے چھوٹے دا حیا کوئی نہیں چوری ڈکیٹی کرن والا زانی شرابی گناہ کرن والا اسلام تے ہے وے پر ایمان وہ بولو تو صحیح ایمان حالے کوئی نہیں آیا اس واسطے سورۃ المجادلہ دی آخری آیت رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تاڑے دلاں وچ ہوندا ہے ایمان تاڑے دلاں وچ ہوندا ایک ہور آیت اللہ فرماندا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان رب العالمین نے فرمایا ایمان سینیاں وچ نہیں بلکہ ایمان دلاں وچ ہوندا ہے یا اللہ کدوں ہوندا نمازاں پڑھن دے نال صرف روزے رکھن دے نال زکاتاں دین دے نال صرف آندا ہے آواز آندی ہے سارے نیک اعمال کردے رہو اگر میرے یار دا پیار نہیں تے ایمان نہیں آ سکدا میرے یار دا پیار ایتھے رکھ کے دل وچ پیار رکھ کے پھر نیک اعمال کرے آجے پھر ایمان دل وچ آوے گا اسی ایویں تے نعرے نہیں مار دے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء بڑا آسان یا کلام میں مشکل کوئی نہیں سارے پڑھ لو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا اسی اسے واسے کہ نہ دنیا والے ہو جتھے زکاة دین دے جے جتھے نماز پڑھ دے جے جناب جی نیک عمال کر دے جے پہلا حضور دی محبت دل وچ رکھیا کرو تاکہ نماز پڑھو تے اے دل وچ رکھیا کرو اسی نماز تاں پہ پڑھنے ساڈی سرکار نے نماز پڑھی ہوئی
روزے تاں رکھنے ساڈی سرکار نے روزے رکھے نے جناب جی حج تاں کرنے ساڈی سرکار نے حج کیتا ہویا ہے اے سارے نیک عمال اس واسطے کرنے ساڈی سرکار نے کیتے ہوئے نے جدو ذہن رکھ کے جناب جی نیک عمل کرو گے پھر ایمان دل وچ آئے گا وگرنہ اسلام سینے وچ لے کے دنیا تو چلے جاؤ گے رب العالمین سوا سے ارشاد فرماندا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام رب العالمین نے فرمایا دنیا والیو اے اسلام سینے میں چاندہ جے تے ایمان دل میں چاندہ ہے اسلام سینے میں چاندہ جے ایمان دل میں چاندہ جے اسلام لے کے صرف نہ جایا جے ایمان لے کے جایا جے جدو ایمان لے کے قبر وچ جاؤ گے جدو حضور قبر وچ تشریف لے آؤ گے اے سارے لگ دے لگیں دے جناب جی قبر وچ دفن کر کے واپس آ جان گے جنہاں نو کال بھی کوئی نہ کیتی ہوئے گی وہ سرکار قبر میں تشریف لے کے آؤں گے اور بچا لین گے جدو جناب جی حضور دا غلام جڑا حضور دی محبت اپنے دل وچ رکھ دائے وہ جدو قبر وچ جاندہ ہے سوال کردے نے منکر نکین دس ہوئے نہ دے بارے کی کہندہ ہوندہ سے دنیا دے نہ دے بارے کی کہندہ سے وہ جواب دیندہ ہے منو کی پوچھ دے ہو میرا تے کوئی جواب مر کے پہنچا ہو یہاں اس دل ربا کے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے وہ فرشتے ہو تسی منو پوچھ دے ہو انہاں دے بارے میں تے آیا ہی قبر وچ انہاں نو ویکھن واسطے وا تو یاد رکھیا جے ایمان لے کے جایا جے ایمان ایسے ایمان دے موضوع تے انشاءاللہ اگلا ایک دو جمعہ ہوئے گا وآخر دعوان الحمدللہ رب